ख्वाब के अंदर पहाड़ को देखना, पहाड़ पर चढ़ना या पहाड़ पर बर्फ़ देखना, पहाड़ गिरते हुए देखना या पहाड़ से नीचे उतरना, पहाड़ पर आज़ान देना या नमाज़ पढ़ना या पहाड़ को हरकत करते हुए देखना या पहाड़ को खोदना। आपने किसी भी शक्ल में ख्वाब में पहाड़ को देखा है तो आज की वीडियो में आप इससे मुतल्लिक़ मुकम्मल ताबीर जानेंगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर अपने आप को बुलंद पहाड़ पर कोई देखता है और वो ये जानता है, महसूस कर रहा है कि ये पहाड़ इसकी मलकियत में है, ये इसका मालिक है, ये इस बात की दलील है कि इसको बुज़ुर्ग आदमी अपनी पनाह में लेगा। यानी कोई ऐसा शख्स होगा जो रूहानी तौर पर इसको मनफ़त देगा, इसको फ़ायदा देगा और इसकी रूहानी तरबियत करेगा। अगर कोई देखता है कि पहाड़ अपनी जगह से हिला है और इसको खींच दिया गया है तो ये इस बात की दलील है कि किसी बड़े आदमी को मगलूब करेगा। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा, इससे मुतासिर होगा। अगर कोई शख्स देखता है कि उसने पहाड़ पर अपना क़याम किया है तो ये इस बात की दलील है कि ये शख्स जिसने ये ख्वाब देखा है बड़े आदमी से इज़्ज़त और मर्तबा पाएगा। मुआशरे का कोई बड़ा आदमी होगा जिससे इसको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर देखे कि वो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो ये दलील है इस बात की कि इसको इज़्ज़त भी मिलेगी, मर्तबा भी मिलेगा और मुकाम भी मिलेगा। और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया है कि अगर मुश्किल से वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसको चढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही है तो ये परेशानी, मसाइब, गम अंदोह पर दलालत करता है। अगर वो आसानी के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है तो ये इसकी कामयाबी की दलील है कि अपने मकासद में और जितने उसकी ज़िंदगी के टारगेट हैं उनको अचीव करने में उसके लिए आसानी होगी। अगर कोई शख्स पहाड़ से नीचे उतरा है तो ये इस बात की दलील है कि उसकी बुज़ुर्गी को नुकसान पहुंचेगा और उसका मर्तबा गिर जाएगा। सोसाइटी में, मुआशरे में कोई ऐसा काम होगा जिससे उसकी बुज़ुर्गी और मर्तबे को नुकसान पहुंचेगा। और अगर कोई शख्स देखता है कि पहाड़ की चोटी पर उसने अपना क़याम गाह बनाई है, पहाड़ की चोटी है, ऊंचाई है, उसके ऊपर उसका घर है या वहाँ पे उसने क़याम किया है और ख़्वाब ये देखता है तो ये इस बात की दलील है कि वो इज़्ज़त पाएगा और मकाम व मर्तबा उसे बादशाह की तरफ से भी मिल सकता है और अहले शान व शौकत की तरफ से भी मिल सकता है। और जिन लोगों का इस मुआशरे में बहुत बड़ा नाम है दुनियावी एतबार से, उनसे इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिलने की अलामत है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर देखे कि पहाड़ पर इसने आज़ान दी है और नमाज भी पढ़ी है तो ये इस बात की दलील है कि इसका काम खैर व खूबी के साथ अंजाम पा जाएगा। कोई भी उसने काम किया है, कोई भी उसने प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई भी काम का आगाज़ किया है और उसने ऐसा ख्वाब देखा है तो ये कामयाबी की अलामत समझा जाएगा। अल्लामा जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पहाड़ के ऊपर गया है और उसके ऊपर उसने अपना घर देखा है या कोई महल देखा है तो इससे मुराद पूरी होने की तरफ दलील है कि अल्लाह ताला उसकी मुस्तक़बिल करीब या बाइद में उसकी मुराद पूरी कर देगा, उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी और उसकी विश जो है वो पूरी होगी। और अगर अपने आप को वो नीचे उतरता हुआ देखता है कि वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो ये इस बात की दलील है कि वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा और उसके दिल के अंदर जो ख्वाहिशात हैं, जो तमन्नाएँ हैं, जो आरजू हैं वो पूरी नहीं होंगी। अगर कोई शख्स देखता है कि वो पहाड़ से नीचे गिरा है तो ये परेशानी की अलामत है, आजमाइशों की अलामत है और उसको अनकरीब, मुस्तक़बिल करीब या बाइद में कोई परेशानी या गम मिलेगा। और अगर कोई ये शख्स देखता है कि उसने पहाड़ के दामन में बिल्कुल नमाज़ पढ़ी है तो ये इस बात की दलील है कि ये जिसने ये ख्वाब देखा है वो मर्द है या औरत, वो दीन के मुवाफिक हो जाएगा, मजहबी रंग नज़र आएगा और दीन के इंतहाई करीब हो जाएगा। अगर किसी ने पहाड़ के दामन पर नमाज़ पढ़ी है या बिल्कुल पहाड़ के करीब नमाज़ पढ़ी है। अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि पहाड़ इसके साथ साथ चल रहे हैं तो मुबरिन कहते हैं कि इससे मुराद है कि इसके हमराही वो लोग होंगे जो शान व शौकत वाले होंगे, जिनका मुकाम व मर्तबा होगा और ये बादशाह से इज़्ज़त पाएगा और अहले सरवत से इसको इज़्ज़त मिलेगी। और अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है या हरकत कर रहा है और फिर अपनी जगह पर आ गया है तो ये इस बात की दलील है कि वहाँ कोई बड़ा आदमी जो है वो बीमार होगा और फिर अल्लाह ताला उसको शिफा भी अता फरमा देगा। और अगर कोई शख्स देखता है कि वो आसानी के साथ उसने पहाड़ को खोदा है, पहाड़ से पत्थर निकाले हैं या मट्टी ली है या पहाड़ को खोदा है किसी न किसी तरीके से तो ये इस बात की दलील है कि इसको दिली मुराद पूरी होगी और इसके दिल के अंदर जो तमन्ना है, वो आरजू है, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और अगर कोई शख्स देखता है कि वो मट्टी का पहाड़ इसने देखा है या उसने ऐसी जगह देखी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी के पहाड़ हैं या अपने आप को मिट्टी के पहाड़ के ऊपर देखता है तो इससे मुराद ये है कि किसी
کنجوس اور بخیل آدمی سے اس کو طمع ہوگی، یعنی کسی بخیل اور کنجوس آدمی سے اس کا واسطہ پڑے گا، اور ایسا شخص جو مال کے اوپر بہت زیادہ بخیل اور کنجوس قسم کا آدمی ہے اس سے اس کا تعلق اور واسطہ کسی نہ کسی کام سے پڑے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے وہ کوکاف پر بیٹھا ہے، یعنی پہاڑوں کے علاقے میں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت انتہائی قریب ہے، یعنی یہ زندگی کی قلت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو کوہ طور پر دیکھتا ہے، یعنی وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف دیا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو اس پر بھروسہ بھی ہوگا اور اس کی مراد بھی پوری ہوگی۔ جتنے بھی اہل اثر لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، شان و شوکت رکھنے والے لوگ ہیں، اس کی زندگی میں ان لوگوں کو اس کے اوپر بھروسہ ہوگا اور اعتماد ہوگا اور اس کی مراد بھی پوری ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو کوہ عرفات پر دیکھے، یعنی میدان عرفات کے جو پہاڑ ہیں وہاں پر دیکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور گناہوں سے پشیمان ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو لبنان کے پہاڑوں پہ دیکھتا ہے تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص علماء اور صلحاء سے صحبت رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، محبت رکھے گا اور روحانی فیض سے اکتساب کرے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو وہ تاریک پہاڑ میں دیکھتا ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت اندھیرا ہے اور تاریک رستے ہیں اور تاریکی میں پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہلاکت کا خوف سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی کام سے یہ ہلاک ہو جائے گا، مال حرام کمائے گا، گناہوں کی دلدل میں چلے جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے وہ کسی پہاڑ میں داخل ہوا ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہے، لیکن وہ رستہ جو ہے وہ گمراہ رستہ ہے اور رستہ بہت برا ہے، تنگ و تاریک رستہ ہے اور یہ پھنس کے رہ گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ موت اس کے انتہائی قریب ہے، یا کوئی اسے ایسا گناہ سرزد ہوگا یا ایسا عمل سرزد ہوگا، اسے قید خانے میں جانا پڑے گا یا اس کو قید ہو جائے گی یا کسی نہ کسی معاملے میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ روشن پہاڑ دیکھتا ہے، ایسا پہاڑ دیکھتا ہے جو انتہائی روشن ہے، اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں، رستہ بڑا ہموار ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملے گی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ویران پہاڑوں پر دیکھتا ہے کہ پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مشکل سے چل رہا ہے، پہاڑ بھی ویران ہیں، پتھر بھی بکھرے ہوئے ہیں، رستہ بھی بہت مشکل ہے اور مشکل سے وہ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی ظالم شخص سے خوف ہوگا، کوئی ظالم شخص سے اس کا ٹکراؤ ہوگا جو اسے تکلیف دے گا اور اس کے لیے آنے والا جو وقت ہے وہ مشکل ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو دو پہاڑوں کے درمیان میں چلتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دو بڑے آدمیوں سے یہ وسیلہ بنے گا، یعنی دو بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو مال و متاع والے ہوں گے، جن کا اس دنیا میں مقام و مرتبہ ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کا وسیلہ بنے گا یا وہ ان کا وسیلہ بنیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ میں سوراخ ہو گیا ہے اور وہ اس سوراخ سے اندر گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی بڑا شخص اپنے رازوں سے اسے آگاہ کرے گا یا کسی کے راز سے آشنا ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس پہاڑ کے سوراخ سے کوئی چیز نکالی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوگی، کوئی نہ کوئی مراد ملے گی۔ اور حافظ معبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بزرگ آدمی کی خدمت میں مشغول ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ کئی پہاڑوں سے اس نے پتھر لیے ہیں اور ہر ایک پہاڑ سے کوئی نہ کوئی اس نے چھوٹا پتھر کا ٹکڑا لیا ہے اور پھر وہاں سے لے کر وہیں پھینک دیتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر اس کے حق میں انتہائی بری ہے کہ یہ مال حرام جمع کرے گا اور قہر والا مال جمع کرے گا، یتیم کا مال، حرام کا مال، رشوت کا مال، دو نمبری کا مال کمائے گا۔ یہ خواب اس کے حق میں انتہائی برا ہے۔ اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے اور وہ مال حرام کما رہا ہے تو اس کو فوراً تائب ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ دو پہاڑوں میں سے کنارے کنارے چل رہا ہے تو صاحب خواب کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا، اسے منفعت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص پہاڑ سے نیچے گرا ہے، پہاڑ پر تھا اور نیچے گر گیا ہے، تو معبرین کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پہاڑ پر پختہ اینٹوں اور چونے کی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور اس پر سے وہ چوٹی پر اوپر چڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد جلد پوری ہوگی اور اس کی مراد تمنا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور اگر سیڑھی کچی اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی ہے تو اس کی انتہائی عمدہ طویل ہے، اس کے حق میں اچھی ہے۔ اور اگر وہ سیڑھی جو پہاڑ کے ساتھ لگی ہے وہ تانبے کی ہے تو اس کے لیے اچھی دلیل نہیں ہے اور اچھا شگون نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھرت کی سیڑھی بنی ہوئی ہے، کچی مٹی کی بنی ہوئی ہے،
تو اس سے اس کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب اور خاص ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا مقام و مرتبہ دنیا میں ہے، وہ مالدار ہیں اور آفیسر ہیں یا بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، وہ ان سے بہت سا مال پائے گا اور ان لوگوں سے اس کو بہت زیادہ منفعت ہوگی۔ اگر کسی بھی حالت میں کسی شخص نے پہاڑ کو دیکھا ہے تو اس کی بنیادی 5 وجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد بادشاہت ہے۔ اگر کوئی پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کو اس دنیا میں مقام و مرتبہ ملے گا اور کسی شخص سے اس کا تعلق قائم ہوگا جس سے اس کو منفعت ملے اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس کی جاب میں ترقی ہوگی، اگر کاروبار کر رہا ہے تو پھر بھی اس میں ترقی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ فتح یاب ہوگا۔ اگر کوئی پروجیکٹ اس نے شروع کیا ہے تو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر یہ کوئی امتحان دے رہا ہے یا امتحان کی تیاری کر رہا ہے تو اس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر اس نے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ اور نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ بلندی حاصل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر پہاڑ کو دیکھتا ہے اس کو بلندی، مقام، مرتبہ، کامیابی حاصل ہوگی۔ خواب کے اندر اگر پہاڑ دکھائی دیں کسی بھی صورت میں تو اس سے سرداری مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل قریب یا بعید میں اس کو کوئی مقام و مرتبے سے نوازے گا، سرداری ملے گی، افسر شاہی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اگر اس کی زندگی تنگ ہے تو بہتر ہو جائے گی، غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، کاروبار کم ہے تو زیادہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی دل میں آس ہے، حسرت ہے، تمنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے گا۔ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا وائس میسج بھیج کے اپنے خواب کی فوری تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ خوابوں کی تعبیر کی مستند ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب